بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، انتہائی سسپینس والی، اور آخر تک آپ کو اس میں ایک خاص سسپینس محسوس ہوگا۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکو بہت سی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور بہت عرصے سے پولیس کو مطلوب تھے۔ پولیس کی ٹیم مفروض ڈاکو کو تلاش کر رہی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند رکھیں۔ ڈاکو کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ وہ علاقہ قدرے اونچائی پر تھا، اس لیے موسم سے پہلے ہی ٹھنڈ پڑنے لگتی تھی۔ درختوں کے درمیان بنی ہوئی وہ سڑک نہ جانے کہاں سے چلتی آئی تھی اور کہاں تک جاتی تھی۔ آس پاس اتنے درخت تھے کہ جنگل کا گمان ہوتا تھا۔ سڑک پر سے بہت گاڑیاں گزرا کرتی تھیں، کاریں، جیپیں، بسیں اور ٹرک۔ سنسان جگہ کی وجہ سے اکثر لوگ یہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علاقہ ویران تو ضرور تھا، لیکن مسافروں کے کھانے پینے کے لیے ایک شاندار آپشن بہرحال موجود تھا۔ ڈھلان کے ایک طرف درختوں کا جھنڈ کچھ کم تھا، وہیں علاقے کی مناسبت سے ایک ٹوٹی پھوٹی ویران عمارت موجود تھی جس کے باہر لگا پیلا بلب شام سے ہی روشن ہو جاتا تھا۔ بلب کے نیچے سفید دیوار پر بڑا بڑا سرخ پینٹ کیا گیا تھا۔ پرسکون سرائے، کھانے اور قیام کا اعلیٰ انتظام موجود ہے۔ پروپرائٹر مینا آنٹی۔ عمارت کی حالت دیکھ کر اس دعوے پر یقین تو نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر ایسا تھا کہ دھوئیں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانا بن تو ضرور رہا ہے۔ مسافر کم ہی کام ٹھہرتے تھے، مگر مینا آنٹی کا کھانا سب کو پسند آتا تھا۔ آنٹی بہترین کھانا بناتی تھی، مگر لوگ کہتے تھے کھانے میں ایک عجیب سی بو ہوتی ہے، نہ جانے کیوں۔ خیر، مینا آنٹی کو اس ایشو سے کوئی مطلب نہ تھا۔ عمارت کی حالت اندر سے بھی کم منحوس نہیں تھی۔ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، اکھڑا ہوا فرش اور رنگ سے محروم گندی دیواریں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا لاؤنج تھا جس میں چند کرسیاں اور 2-3 ٹیبلیں رکھی ہوئی تھیں جن پر گندے برتن ڈھکے ہوئے پڑے تھے۔ ایک برسوں پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اپنی قدیم 4 ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی پکچر اور آواز کی کوالٹی شاندار تھی، جو اس بات کا پکا ثبوت دے رہی تھی کہ پرانی چیزیں پائیدار ہوتی ہیں۔ ایک بڑی ساری کالی سیاہ بلی ٹی وی کے آگے دراز اتنی دلچسپی سے خبریں سن رہی تھی جیسے کہ اسے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کافی پرانے ماڈل کی چیز کچن میں کھانا پکانے میں مشغول تھی۔ ایک بڑا سا برتن چولہے پر دھرا تھا جس میں بھرے پانی میں نہ جانے کیا ابل رہا تھا۔ پانی سے نکلتا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا تھا جس میں گھری کھڑی ہوئی عورت فیری ٹیلز کا کوئی ڈراؤنا کردار معلوم ہو رہی تھی۔ بکھرے الجھے بالوں کی وجہ سے اس کا دیوار پر بنا سایہ کسی چڑیل کا لگ رہا تھا۔ لمبی طوطے جیسی ناک دور تک جا رہی تھی۔ ٹی وی پر بار بار وہی نیوز بلیٹن دہرایا جا رہا تھا۔ مفروض ڈاکو کا حلیہ یہ ہے: عمر 27-28 سال، رنگ سانولا، شیو پڑی ہوئی ہے، سہ رنگ کی شرٹ اور جینز میں ملبوس ہے۔ ڈاکو کے متعلق اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ عورت نے کھانے کو فائنل ٹچ دے کر چولہا بند کر دیا۔ کچن کی کھڑکی باہر کھلتی تھی جسے سڑک اور اس پر گزرنے والے تمام ٹریفک نظر آتی تھی۔ عورت نے باہر جھانکا۔ اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ لگتا ہے آج بھی کوئی مسافر نہیں آئے گا۔ اگر کل تک کوئی نہ آیا تو پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ پچھلے کئی دنوں سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آنٹی کا پرانے ماڈل کا فریج بالکل خالی پڑا تھا۔ ویسے ایسا تو اکثر ہی ہوتا تھا، یا تو اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے کہ کھانا اور جگہ کم پڑ جاتی، اور کبھی کبھی کئی دن کوئی جھانکتا بھی نہیں تھا۔ آنٹی زیادہ لوگوں کے آنے سے کبھی پریشان نہیں ہوتی تھی، اس سے کھانا پکانے کا جنون تھا، اور جب کوئی اکیلا تنہا مسافر سرائے میں رکنے آ جاتا تو بس سمجھو آنٹی مینا کی لاٹری نکل آتی تھی۔ کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا، آنٹی کے بھی اور مسافروں کے بھی۔ سرائے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کے برعکس یہاں کا کھانا سب کو بہت پسند آتا تھا۔ آنٹی مینا بہترین کھانا بناتی تھی اور قیمت بھی بہت کم، بالکل معمولی۔ بس لوگوں کو صرف ایک شکایت ہوتی تھی کہ وہی کھانا جو ہے اس کا ذائقہ تو لاجواب ہے، اور کسی ہوٹل میں یہ کھانا آنٹی کے ہاتھ جیسا ملتا بھی نہیں تھا۔ قدیم گھڑیال نے 12 بجائے۔ اس سناٹے میں تیز گھنٹی کی 12 کی آواز گونجی۔ منحوس آواز نے بڑا ڈراؤنا تاثر پیدا کر دیا۔
आंटी ने मायूस सांस ली। अब तो नामुमकिन है, आज कोई नहीं ठहरेगा, इसने खुद से कहा। आंटी चूल्हे पर चढ़े बर्तन को देखकर न जाने क्या सोचने लगी। अचानक इसकी दीवार पर बने हुए डरावने साये के साथ एक और साया नमदार होने लगा। अपनी 2 रंगी आंखों से गहरी दिलचस्पी से टीवी देखती हुई बिल्ली जोर से गुर्रा कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अपनी सोचों में डूबी आंटी चूक गई। इसने दरवाजे की तरफ देखा। वो मुझे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। सामने खड़ा अजनबी जाने क्यों घबराया हुआ लग रहा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मीना आंटी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जगह भी है और मेरे हाथ का पका लाजवाब खाना भी है। आज तो सारे कमरे खाली हैं, तुम कोई भी पसंद कर सकते हो। आंटी ने अजनबी की तरफ गौर से देखा। वो डरे हुए अंदाज में बिल्ली की तरफ देख रहा था, जो अपनी अगली टांगों पर खड़ी इसे इस तरह घूर रही थी जैसे अभी हमला कर देगी। अरे आंटी, अजनबी को तसल्ली देने वाले अंदाज में हंसी। ये लैला है, मेरी पालतू बिल्ली, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, अभी थोड़ी देर में तुमसे मानूस हो जाएगी। मगर लैला का अजनबी से मानूस होने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। इसके अंदाज बहुत जारहाना लग रहे थे। वह अजनबी को घुरे जा रही थी और मुसलसल घुरा रही थी। बहुत अजीब है तुम्हारी बिल्ली, अजनबी ने नापसंदीदगी से बिल्ली को घूरा। इसकी आंखें, हाँ एक सब्ज है और एक ब्राउन, कितनी मुनफरद बात है ना। आंटी ने दांत चाही। अजनबी ने सर हिलाया और जायजा लेने लगा। तुम ऐसा करो मिस्टर गमान, मेरा नाम मिस्टर गमान है, काफी मुनफरद नाम है। आंटी ने लफ्ज गमान दोहराया। तुम्हारी बिल्ली की आंखों की तरह। अजनबी हंसने लगा। आंटी को शायद इसका मजाक पसंद नहीं आया। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं है, कोई बैग वगैरह? इसने रूखे अंदाज में अजनबी से पूछा। नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। ना जाने क्यों अजनबी का अंदाज बहुत अजीब सा था। ओके मिस्टर गमान, तुम उन 3 कमरों में से कोई भी पसंद कर लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। आंटी ने सामने की तरफ इशारा किया। गमान इसके बताए हुए रास्ते पर चला गया। इसके ओझल होते ही आंटी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। उफ, आज कितने दिन के इंतजार के बाद कोई तन्हा मुसाफिर आया है। शुक्र है कई दिन के गोश्त का बंदोबस्त हो जाएगा। आंटी ने लैला की तरफ देखा। लैला इस तरह हो रही जैसे पूरी बात समझ गई हो। खाने की मेज़ पर आंटी मीना ने अपनी तरफ से बड़ा एहतमाम करने की कोशिश की थी। मेज़ के सेंटर में रखे हुए शमादान में मोमबत्तियां जल रही थीं। बड़ी सी डिश में खाना सर्व किया गया था। गमान कुर्सी घसीट कर बैठ गया और उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासरात थे। आंटी मीना ने इसकी बड़ी हुई शेफ को गौर से देखा। मुझे अंदाजा था कि तुम सबसे आखिर वाला कमरा ही पसंद करोगे, तुम्हारे जैसे लोग छुपते ही फिरते हैं। गुमान ने इसकी तंजिया बात पर कोई सवाल नहीं किया। कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मकार लग रही थी। कम से कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं, गमान ने बेनियाजी से कहा और साथ बात को जारी रखा। आंटी ने कहा, मेरा मसला बन भी सकता है, अगर तुम मेरे सराय में ठहरे हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सोगे? आंटी बजिद थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो जिंदगी को खेल समझ लेते हैं। जिंदगी इनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ और अब तो गमान खलाओं में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। और अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आंटी ने गमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं, गमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मरतबा मेरे हाथ का खाना खा कर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा, आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा, गमान ने इसे घूरा। मगर मैं एक नवाला भी नहीं ले सकता। मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या बकवास, वो हकलाई। मगर गमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर इसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको जिस तरह पता चल गया है, गमान ने तंज से कहा। मैं तुमको एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की। इसके गोश्त का खाना बना
کر تم بیچارے لوگوں کو کھلاتی ہو اور ہڈیاں اور سر آدھی رات کو جنگل میں دبا دیتی ہو. اف، اتنا بڑا جرم. تم چڑیل نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تم کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا اور اتنی جلدی؟ آنٹی گمان کی مفصل معلومات پر اتنی حیران ہو گئی کہ اپنا دفاع کرنا بھی بھول گئی. مجھے سب معلوم ہے. کہو تو تمہارے قتل کیے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی بتا دوں. گمان نے آرام سے کرسی سے ٹیک لگائی. آنٹی تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی. تھوڑی دیر تک تو وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھٹتے رہے. گمان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا. چند لمحوں بعد ہی آنٹی نے شکست تسلیم کر کے آنکھیں جھکا لیں. مگر مسٹر گمان، تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ آنٹی نے اپنا پتہ کھیلا. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم کو پہچان نہیں سکی. تم بھی تو میری ہی راہ کے مسافر ہو. تم وہی ڈاکو ہو نا، پولیس جس کے پیچھے ہے، جس کے بارے میں بار بار ٹی وی پر اعلان کیا جا رہا ہے. بولو، جواب دو. گمان بالکل خاموش بیٹھا تھا. ہاں، تم نے ٹھیک پہچانا. میں وہی ڈاکو ہوں جس کی خبر ٹی وی پر چل رہی تھی. چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں کچھ روز تمہاری سرائے میں ٹھہروں گا اور تم کوئی چال نہیں چلو گی. اگر تم نے پولیس کو انفارم کیا تو نقصان صرف تمہارا ہوگا. گمان اس کو وارن کر کے اپنے کمرے میں بند ہو گیا. آنٹی بند دروازے کو گھرتی رہ گئی. کم بخت، منحوس ڈاکو کہیں کا. غصے سے آنٹی مینا کا برا حال تھا. ایک تو شکار ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ، دوسرے راز کھل جانے کا سخت خوف ستا رہا تھا. آخر اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو سیدھے سیدھے پھانسی ہو جائے گی. مجھے تو ان لوگوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے جن کو میں نے سچ مچ میں بھون ڈالا تھا. وہ کمرے کے چکر کاٹتی سچ مچ میں بھوتنی لگ رہی تھی. مگر اس مردود کو پتہ کیسے چل گیا؟ میں تو سارے ثبوت مٹا دیتی ہوں. اس کو حیرت ہو رہی تھی. شاید کوئی ایک آدھی ہڈی ٹیرس پر پڑی رہ گئی ہوگی. آنٹی نے کڑی ملائی. ظاہر ہے اتنا بڑا ڈاکو ہے، زمانے بھر کا چالاک کھاک، سمجھ گیا ہوگا کسی بات سے. مگر اب کیا کروں؟ ایک بات تو طے ہے، اب اس کا زندہ رہنا سخت خطرناک ہے. مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ بھی، جلد از جلد. آنٹی مینا کی چالاک ڈراؤنی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں. آج پورا دن گزر جانے کے باوجود مفروض ڈاکو کا کوئی سراغ نہیں ملا. پولیس ڈاکو کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے. دوبارہ اعلان کیا جا رہا تھا، اور ڈاکو بہت خطرناک ہے. اپنے گھروں کی حفاظت کریں. ڈاکو کے بارے میں اطلاع دینے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. ٹی وی پر پھر نیوز دہرائی جا رہی تھی. لیلا ٹی وی کے آگے دراز تھی. گمان کمرے سے نکلا. لیلا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور بری طرح غرانے لگی. دیکھا میری لیلا کتنی چالاک ہے. آنٹی مسکرانے لگی. اس نے بھی تمہیں پہچان لیا. کیوں نہ ہوگی چالاک، آخر بلی کس کی ہے؟ گمان نے رکھائی سے کہا. ناشتے میں کیا لوگے؟ آنٹی نے موضوع بدلا. کچھ نہیں. گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تم میری سرائے میں موجود ہو مسٹر گمان. میری روزی ہے یہ. روزی؟ تم اسے روزی کمانا کہتی ہو؟ اور تم خود کیا ہو؟ مینا آنٹی غصے سے پاگل ہو گئی. تم کیسے پیسے کماتے ہو؟ تمہارا کام کتنا پاک صاف ہے؟ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتا ہوں. پیسہ کتنا بھی پیارا ہو، جان سے پیارا تو نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کی چوک کا مطلب ہوتا ہے گولی سچ مچ دل میں سوراخ کر دے گی. گمان جانے کہاں کھو گیا تھا. تو اس سے تمہارا کام جائز ہو جاتا ہے؟ کسی پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مسٹر گمان. اس طرح تو میں بھی برسوں سے کڑی محنت کرتی آئی ہوں، سخت گرمی میں، چولہے کی تپش جھلسا دینے والی. اور یہ میرا حسین چہرہ. گمان نے چونک کر آنٹی کو دیکھا. تم اپنی بات کر رہی ہو؟ آنٹی مینا اس کا طنز سمجھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئی. تو کیا لیلا کی بات کر رہی ہوں؟ خیر، میرے لیے حسن کا معیار کچھ اور ہے. گمان نے بے نیازی سے بات پلٹ دی اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا. آنٹی نے چمچ زمین پر دے مارا. اب بات آنٹی کی ذاتیات پر آ چکی تھی. گمان نے اس کا کھلا مذاق اڑایا تھا. اب اس کو مزہ چکھانا لازمی ہو گیا تھا. مگر کیسے؟ سورج کی نارنجی کرنیں مدھم ہونے لگی تھی. دھوپ ڈھل چکی تھی. کھڑکی سے باہر بڑا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا. ڈھلان کے آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا اور سفید اور نیلے بادل اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوا جا سکتا ہو. گمان کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا تو ضرور ہوا تھا، مگر اس کو باہر والے منظر میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا یاد کیے جا رہا تھا. مختلف منظر تیزی سے اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے.
اس کا بچپن، یونیفارم پہنے وہ خوشی خوشی اسکول جا رہا ہے، پھر ایک اور منظر، اپنے دوست کا کلر باکس خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ رہا ہے، پھر 16-17 سال کی عمر میں کسی کے دروازے پر کھڑی سائیکل چرا کر گھر لے آنا، اور ایسے کئی واقعات۔ ابو کے ڈانٹنے اور سزا دینے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کی بجائے ایک رات خاموشی سے گھر سے بھاگ جانا، وہ تو برسوں کا مفرور تھا، اور پھر زندگی نے کتنے رنگ دکھائے، کتنا دوڑایا، اس کے جیسے کئی اور غلط سوچ اور غلط راہوں کے مسافر ہم سفر بن گئے، اور کئی ان گنت وارداتیں اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنا شروع ہو گئیں۔ وہ لرز کر جیسے واپس آ گیا۔ کیا پایا؟ جرم، فرار، خلش، دھواں۔ زمین پر بڑا سارا چولہا دہک رہا تھا، ایک بہت بڑا، کوئی ہاتھ ٹب کے سائز کا برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا، جس میں لبالب پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی بری طرح ابل رہا تھا۔ آنٹی مینا نے ہاتھ میں پکڑی بوتل پانی میں الٹ دی۔ پانی میں زوردار چھناکا ہوا۔ آنٹی نے اطمینان بھری سانس لی۔ آج آنٹی مینا بڑی کٹ میں نظر آ رہی تھی، ایک لمبا سنہری گاؤن پہنے جس پر بڑے بڑے کالے چونٹے بنے ہوئے تھے، اپنے قدرتی الجھے ہوئے بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا رکھا تھا جو ایسے لگ رہا تھا جیسے سر پر کوئی برتن الٹا رکھ لیا ہو۔ گہری لال لپسٹک اور کاجل لگا کر آج اس کا گمان پر اپنے حسن کی دھاک بٹھانے کا پکا ارادہ تھا۔ لیلا بھی بڑی چوکنی نظر آ رہی تھی۔ ویسے تو میں پوری کوشش کروں گی، کم بخت ہے بڑا چالاک، اگر اس نے کافی پینے سے انکار کر دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے منصوبے پر عمل کریں گے۔ آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے غرا کر شاید سر ہلایا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ اور گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ کوئی چائے، کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لال لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ گمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں دہراتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا تھا، آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اوہ شریر! آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہی نہیں ہے، گمان نے صاف صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی گوشت نہیں ہے۔ آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ گمان نے کھوئے کھوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ بس پی لے کم بخت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے، آنٹی دل ہی دل میں بولی، جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح یہ ذائقہ، آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنی سرائے کا نام پرسکون سرائے رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو ابدی سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ آنٹی گڑبڑا سی گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ گمان بات پلٹ کر کپ کو گھرنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تم کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے مارنے کا تو نام بھی نہیں لیا۔ گمان مسلسل آنٹی کو گھور رہا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو رہی تھی۔ گمان نے دھیرے سے کہا، کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے۔ گمان نے کپ آنٹی کے آگے رکھ دیا۔ تم میری بےعزتی کر رہے ہو۔ آنٹی برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ گمان نے کپ آنٹی کے لپسٹک کے بھرے ہوئے منہ سے لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا۔ اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تو میرا شک غلط نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئیں۔ کئی گھنٹوں سے گئی ہوئی بجلی واپس آ گئی تھی۔ ٹی وی بھی دوبارہ آن ہو گیا تھا۔ نہ جانے کون سی قدیم فلم آ رہی تھی۔ ایک بہت پرسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ گمان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔ لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آنے لگی۔ اس کی دو رنگی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آنٹی بہت مکاری سے سانپ جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن تک آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے پاتا۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا۔ دھیرے دھیرے
आगे बढ़ते हुए गुमान के पीछे लैला पंजे उठाए इशारे की मुंतजर थी। आंटी ने गुमान के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद अचानक हट जाना था। लैला ने गुमान पर हमला आवर होना था और दोनों ने मिलकर गुमान को खोलते पानी में गिरा देना था। और बस टीवी पर बजती भयानक पुरसरार धुन और तेज़ हो गई थी। इसकी आवाज़ कान फाड़ने लगी थी और फिर धुन अचानक बंद हो गई। टीवी पर खबरों का टाइम हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी थी। 2 रोज़ कबल पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया था, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया था। हम आपको बताते चलें कि पुलिस मफरूर डाकू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। डाकू 2 दिन से जंगल में रुपोश था। आज पुलिस ने घेराव करके इसको कब्जे में ले लिया है। डाकू के पास से असला भी बरामद हुआ है। आंटी सख्ती की हालत में खबर सुन रही थी। इसने गुमान पर नज़र डाली। वो भी टीवी की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर बहुत अजीब तासरात थे। तुमने तो कहा था कि तुम वही डाकू हो, आंटी ने हकलाते हुए कहा। मैंने सच कहा था, मैं डाकू ही हूँ। गुमान के होंठों पर फैली मुस्कुराहट थी। मैं डाकू हूँ, मगर वो नहीं जो फरार हुआ था, बल्कि वो जो मुकाबले में मारा गया था। गुमान का चेहरा बल्ब की रोशनी में जर्द लग रहा था। इसकी आंखें बेहद वीरान थीं। आंटी गुमसुम खड़ी रह गई। लैला, जो काफ़ी देर से आंटी के इशारे के इंतज़ार में थी, इसने गुमान पर छलांग लगा दी। मगर ये क्या? बिल्ली आराम से गुमान के आर पार चली गई, जिस तरह कोई खला से गुजर जाए। गुमान इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। लैला आंटी मीना को अपनी लपेट में लेते हुए खोलते पानी में जा गिरी। एक ज़ोरदार छनाका हुआ। आंटी मीना की आखिरी चीख बहुत भयानक थी। खोलते पानी से बुरी तरह धुआं निकलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मुजस्मे की तरह खड़े हुए गुमान का वजूद भी धुआं बनने लगा और हवा में तहलील होने लगा। पूरी सराय जैसे धुएं में डूब गई थी। टीवी पर न्यूज़ बुलेटिन चल रहा था। गिरफ्तार होने वाले डाकू ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इसने बताया है कि पुलिस मुकाबले में हलाक हो जाने वाला डाकू इसका पुराना साथी था और इन दोनों ने मिलकर कई संगीन वारदातें की थी।